بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے پہننے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے۔ لباس اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس سے صرف اور صرف انسان کو نوازا ہے، تو لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور لباس ہمیشہ صاف اور سنت کے مطابق پہننا چاہیے۔ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس پر کسی جاندار کی تصویر ہو یا غیر مسلموں کے مشابہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہننے کی کچھ سنتیں بتائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس پہننے کی پہلی سنت ہے، حضور نے فرمایا لباس پہننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور دعا بتلائی۔ میں دعا پڑھتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ مل کر دعا پڑھیے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے میری طاقت اور قوت کے بغیر نصیب کیا۔ تو لباس پہننے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لباس پہننے کے بعد یہ دعا پڑھے گا، فرمایا وہ لباس ابھی اس کے ٹخنوں تک نہیں پہنچا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو پہلی سنت ہے لباس پہننے کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس پہننے کی دوسری سنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لباس پہنتے تھے تو دائیں طرف سے ابتدا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تھے تو فرمایا کہ اپنی داہنی طرف سے ابتدا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے جب بھی لباس پہنے، قمیض پہنے اور شلوار پہنے تو دائیں طرف سے ابتدا کریں۔ قمیض پہنے تو دایاں بازو پہلے قمیض میں داخل کریں، پھر بایاں بازو داخل کریں۔ تو دوسری سنت ہے دائیں طرف سے ابتدا کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری سنت ہے پہلے قمیض پہنے پھر پاجامہ پہنے۔ چوتھی سنت ہے مرد حضرات اپنی شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، نیچے نہ لٹکائیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تہبند اور ازار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، فرمایا وہ روز قیامت جہنم میں ہوگا۔ تو یہ تو تھا مردوں کے لیے۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ خواتین اپنے ٹخنوں کو ڈانپ کر رکھیں۔ ان کے لیے سنت یہی ہے کہ ٹخنوں کو ڈانپا جائے، اور یہ ان کے ستر میں شامل ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی سنت ہے مرد حضرات کے لیے ٹخنوں کو ننگا رکھنا ہے، اور خواتین کے لیے ٹخنوں کو ڈانپ کر رکھنا ہے۔ اور پانچویں سنت ہے کہ بچیاں اگر نابالغ ہیں تو وہ سکارف پہنیں، اور اگر بالغ ہیں تو باہر نکلنے سے پہلے برقع پہنیں، مکمل حجاب کر کے باہر نکلیں۔ اور چھٹی سنت ہے کہ لباس فخر اور شہرت کے لیے ہرگز نہ پہنا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے شکریہ کے لیے پہنا جائے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص فخر اور شہرت کے لیے لباس پہنے گا، فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی والا لباس پہنائیں گے۔ ساتویں سنت ہے کپڑوں کو جاڑ کر پہنا جائے۔ جب بھی کپڑے پہننے ہیں جاڑ کر پہنے، تاکہ اگر ان میں اگر کوئی موذی چیز ہے تو وہ نکل جائے۔ مثلا کوئی کیڑا مکوڑا کپڑوں کے اندر ہے، جب جاڑیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو وہ موذی چیز نکل جائے گی۔ اور آٹھویں سنت ہے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بھی لباس پہنے تو ایسی جگہ جا کر پہنے جہاں آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اسی طرح اگر کوئی لباس بدل رہا ہو تو اس کو بھی نہ دیکھیں. شعب الایمان کی روایت ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سطر دکھانے اور دیکھنے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں سنت ہے کہ جب نیا کپڑا پہنے تو جمعے والے دن سے ابتدا کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے کپڑے کی ابتدا جمعے والے دن پہن کر کرتے تھے. 10ویں سنت ہے کہ جب نیا کپڑا پہنے تو دعا پڑھیں. میں دعا پڑھتا ہوں, میرے ساتھ مل کر دعا پڑھیے. الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. ترجمہ ہے, تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا کہ اس کے ذریعے میرے ستر کو چھپا دیا اور اس کے ذریعے میری زندگی میں مجھے خوبصورت بنا دیا. 11ویں سنت ہے کہ جب آپ دیکھیں کسی نے نیا لباس پہنا ہے, نیا کپڑا پہنا ہے, تو اس کو دعا دیں. میں دعا پڑھتا ہوں, میرے ساتھ مل کر دعا پڑھیے. تبلی ویخلف اللہ, تبلی ویخلف اللہ. ترجمہ ہے آپ اس کو پرانا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کپڑے عطا فرمائے. 12ویں سنت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہننا پسند فرماتے تھے. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ لباس صاف اور پاک رہتا ہے. تو یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے پہننے کی کچھ سنتیں اور آداب. اگلے لیکچر میں ہم آپ کو مزید کپڑے پہننے کی سنتیں اور آداب سکھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.